الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرتضين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے. یہ مہینہ ہمیں کربلا کی یاد دلاتا ہے. محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے نوجوانان کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا افسوسناک غمناک سانحہ رونما ہوا تھا. اسی وجہ سے یوم عاشوراء پر لوگ زیادہ سے زیادہ شہادت کے بیان کے لیے جلسے اور مجلسیں منعقد کرتے ہیں. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. بہت ہی چہیتے نواسے ہیں. بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پیار فرماتے تھے، گود میں رکھا کرتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہوتے تھے، اور جب مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر خطبہ جمعہ کا عنایت فرماتے تھے، خطبے کے وقت اگر حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے جب تھے، لڑکھڑاتے پیروں سے اگر مسجد نبوی شریف میں آ جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے تھے اور حضرت حسین علیہ السلام بچپن میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چڑھ جایا کرتے تھے تو آپ سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے اور اپنے چہرے کو سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں حسین گر نہ جائے، کہیں حسین کے چوٹ نہ لگ جائے. یہ تمام باتیں احادیث شریفہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور عام طور پر لوگ اس کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو اس وقت ان دونوں نواسوں کی عمر شریف کافی چھوٹی تھی. سمجھدار تھے لیکن بالغ نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا. اس کے بعد حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا خلافت کا دور آیا. ان تمام زمانوں میں حضرت حسن، حضرت حسین کبھی بھی خلافت کے معاملے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، بلکہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے،
لوگوں سے محبت میں گزارتے تھے، لوگوں کی مدد فرماتے تھے، غریبوں اور مساکین کا خیال رکھتے تھے، اور شب بیداری فرما کر راتوں کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ نفلی روزے عبادت کے اندر بہت زیادہ پیش تھے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کئی مرتبہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے پیدل تشریف لے گئے اور فرماتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی بار بھی حاضر ہو بہت ادب کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ حج کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی سیاسی معاملات میں یا خلافت کے معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں لی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور حضرت امام حسن جانشین بنائے گئے اور تمام مسلمانوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ بنا دیا، تو 6 مہینے کے بعد ہی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت فرما لی اور خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہ حضرت امام حسن کو نہ حضرت امام حسین کو خلافت کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ عبادت میں لگتے تھے، لوگوں کی خدمت فرماتے تھے، اگر کسی پر قرض ہوتا تھا قرض ادا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہوتا تھا اس کی بیماری کے علاج کے لیے روپے پیسے سے مدد کرتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے اسی طرح پاکیزہ زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد اور حضرت امام حسن کی خلافت چھوڑ دینے کے بعد دونوں، حضرت امام حسن امام حسین، عبادت میں مشغول رہتے تھے، عوامی خدمت میں مشغول رہتے تھے، اور تمام امت کے اندر ان کا بے حد احترام تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا۔ اور خلیفہ ایسے انسان کو بننا چاہیے تھا جو نیک ہو۔ یزید نیک نہیں تھا، وہ بے نمازی تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، وہ شکار میں وقت گزارا کرتا تھا اور عبادت سے بہت دور تھا، دین سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کا ایک ایک واقعہ، اس کی تمام زندگی مذکور ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور بہت سے صحابہ نے انکار کر دیا، تو یزید نے حکم بھیجا مدینہ منورہ کے گورنر کو کہ کیسے بھی ہو امام حسین سے بیعت لی جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کو خلیفہ مان لیں۔ لیکن حضرت امام حسین نے نہیں مانا۔ انہوں نے یہ کہا خلیفہ تم کسی کو بھی بنا لو لیکن وہ نیک ہونا چاہیے۔ میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جانشین خلیفہ بنے تو نیک، متقی، پرہیزگار انسان بننا چاہیے۔ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا۔ اس نے مجبور کیا، گورنر کو لکھا، اور دوسری طرف کوفے سے بہت سارے لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجے اور کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے ہم روز محشر میں آپ کا دامن پکڑ لیں گے،
ہم اللہ سے شکایت کریں گے، رسول اللہ سے شکایت کریں گے۔ بہت سارے خط بھیجے، بہت سارے خط بھیجے۔ حضرت امام حسین کے پاس سارے خط موجود تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو کوفے بھیجا کہ حالات دیکھو۔ جب عقیل وہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، چھوٹے بیٹے، تو وہاں پر لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم حضرت حسین کو خلیفہ بنانے کو تیار ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ حضرت عقیل نے بھی خط بھیج دیا کہ ہاں، یہاں پر لوگ آپ کو خلیفہ بنانے کو تیار ہیں۔ اتنے میں یزید کو جب معلوم ہوا کہ کوفے کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا اور اس نے بہت ظلم کیا۔ حضرت عقیل کو شہید کر دیا، ان کے لڑکوں کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط ملنے کے بعد مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ میں آئے، اللہ کے رسول کے دربار میں سلام عرض کیا، اللہ کے رسول کے دربار سے اجازت حاصل کی اور مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور جلیل القدر صحابہ کرام نے ان کو روکا کہ آپ کوفے میں نہ جائیں، وہاں کے حالات بہت خراب ہیں اور عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے کہ میں اس حالت میں رک نہیں سکتا، چونکہ عقیل میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ان لوگوں نے میرے پاس خط بھیجے ہیں، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں یزید سے مقابلہ کرنے نہیں جا رہا، میں یزید کے خلاف فوج لے کے نہیں جا رہا، میں یزید کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا، میں کوفے جا رہا ہوں اور ہو سکا تو یزید سے بات چیت کروں گا، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دیکھا جائے گا، لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے بہت روکا، آپ نہیں رکے۔ جب آپ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے تو راستے میں جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، جو ان کے ساتھ ان کے شہزادے تھے، نوجوان تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، ان کی بیوی تھی بی بی شہربانو، حضرت امام حسین کی بہن تھی حضرت سیدہ زینب، آپ کی صاحبزادی تھی سیدہ سکینہ، یہ خاندان کے لوگ تھے، کوئی ہتھیار لے کر نہیں جا رہے تھے، کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام کو جمع کر کے کوئی بغاوت کرنے نہیں جا رہے تھے، یہ کوفے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے پاس سارے خط موجود تھے، لیکن کوفے پہنچنے سے پہلے ہی ابن زیاد کی فوج نے حضرت امام حسین کو گھیر لیا اور گھیر کر ان پر کھانا پانی بند کر دیا۔ تپتی ہوئی ریت پر، ریگستان میں، لخدق جنگل بیابان میں ان کو گھیر لیا اور محرم کی 7 تاریخ کو ان کو پانی سے بھی محروم کر دیا، کھانے سے بھی محروم کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، مجھے خلیفہ نہیں بننا، میں مقابلہ کرنے نہیں آیا، مجھے تم یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو مجھے عرب سے باہر نکال دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ہندوستان چلا جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، خلیفہ نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ محرم کی 7 تاریخ سے ان کا گھراؤ ہوا، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو اسی طرح پر بھوکا پیاسا جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر ان کو گھیر لیا اور یہ مجبور کرنے لگے کہ تم بیعت کرو۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو دکھایا، ان لوگوں کو بھی دکھایا، دیکھو یہ خط آئے ہیں میرے پاس، میں اپنے آپ نہیں آیا، ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ اور وہ ابن زیاد کی فوج میں، ابن سعد کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، لیکن انہوں نے حضرت امام حسین کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے یاد دلایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں۔ جانتے ہو میری فضیلت کیا ہے؟ میرے بارے میں حدیث شریف سنی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کتنا پیار فرماتے تھے؟ میں مولائے کائنات علی رضی اللہ عنہ کا لڑکا ہوں، تم جانتے ہو نا، حضرت فاطمہ کا لڑکا ہوں۔ اپنا تعارف پیش کیا، انہوں نے ایک نہیں سنی۔ لیکن یہ بات ہے کہ جب حضرت امام حسین اپنے خیمے کے اندر جب جماعت سے نماز کرتے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ ابن سعد کی فوج میں سے بھی لوگ آ کر حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کہ امام تو آپ ہی جیسا ہونا چاہیے، ہم امام آپ ہی کو مانیں گے۔ لیکن نماز ختم کرنے کے بعد جا کر حضرت امام حسین پر اپنے ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت امام حسین نے جو اپنا تعارف کرایا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ جانتے تھے، سب جانتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کیا کہ میں مقابلہ کرنے نہیں آیا، دیکھ لو، پہچان لو، قیامت کے دن جب تم آؤ گے اللہ کے دربار میں، انکار نہ کرنا، میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ محرم کی 10 تاریخ آ گئی اور محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کا وہ اندوہناک سانحہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت امام حسن کے بیٹے، حضرت عون اور محمد، حضرت حسین کے بھانجے اور رشتہ دار تقریباً 30 یا 32 یا کم و بیش اہل بیت کے نوجوان شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور آپ کے عقیدت مند جو آپ کے ساتھ تھے، کل تعداد 72 بتائی جاتی ہے یا کم و بیش۔ تو کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، لوگ اس کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو مقابلہ نہیں کرنا تھا، حضرت امام حسین نے بغاوت نہیں کی تھی، حضرت امام حسین خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے، حضرت امام حسین کو خلافت سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اور ان کو کیا مطلب ہوگا؟ وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ان کو کیا ضرورت؟ لیکن جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم اور ستم کے ساتھ ابن سعد کی فوج نے، شمر اور خولی نے حضرت امام حسین سے مقابلہ کیا، اور جب حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے کربلا کے میدان میں تشریف لائے اور سارے نوجوانوں کی لاشیں وہاں موجود تھی، سب شہید ہو چکے تھے، تو اس وقت میں ان خبیثوں نے ترس نہیں کھایا، اللہ کا ڈر نہیں رکھا، اور حضرت امام حسین پر تلواروں کی اور تیر کی بارش کر دی، اور بہت سارے زخم ان کے جسم پر آئے۔ وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے، سجدے میں آپ نے اپنا سر رکھ دیا اور سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ شمر نے، خولی نے، بد نصیبوں نے حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیغام یہ ہے حضرت امام حسین کا، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ دین کی حفاظت، اللہ تعالی کی شریعت کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ جب تم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، جب تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تو تمہیں اتنا پاس رکھنا چاہیے، چاہے تمہاری جان کو خطرہ ہو، چاہے تمہارے مال کو خطرہ ہو، چاہے تمہاری اولاد کو خطرہ ہو، چاہے تم بھوکے اور پیاسے رہو، چاہے تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، لیکن تمہیں اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے،
ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے اور تمہیں دین کی خاطر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. حق رہے گا، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. حضرت امام حسین کا پیغام ہی یہ ہے کہ پے کرے صبر و رضا، صبر اور استقامت اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے مثال تو اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی مثال دیکھنی چاہیے. حالات بدلتے ہیں، بہت سارے حالات پیش آتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں نہیں پڑنا، ہمیں سیاست میں نہیں پڑنا، ہمیں دنیا کی لالچ نہیں رکھنی، ہمیں اللہ کی محبت کو دل میں رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھنا ہے. جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے، ہمیں اس پر قائم رہنا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کیوں گئے وہاں بغاوت کے لیے؟ بغاوت نہیں کی تھی، ان کو کیا ضرورت خلافت کی، ان کو کیا ضرورت امامت کی؟ وہ تو اس وقت بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں، قیامت میں بھی وہ امام رہیں گے، جنت میں بھی وہ امام رہیں گے، نوجوانوں کے سردار رہیں گے. ہم جام کوثر جنت میں انہی کے ہاتھوں سے پیئیں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شہادت کا واقعہ بہت ہی عظیم واقعہ ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. خواجہ غریب نواز نے فرمایا دی نست حسین. حضرت امام حسین ان کو خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں تھی. ارے وہ تو دنیا میں بھی شاہ اور بادشاہ تھے، آخرت کے بھی بادشاہ ہیں، وہ تو امام ہیں، وہ دین ہے، وہ دین کی پہچان ہے، وہ مجسم دین کا پیکر ہیں. انہوں نے دین کی حفاظت میں جو کچھ کیا، انہوں نے اپنا سر دے دیا، سر دے دیا، نداد دست در دست یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ یزید فاسق و فاجر تھا. اور انہوں نے حضرت امام حسین کو نہ یزید کے پاس جانے دیا، نہ کوئی بات کری، اور ان کو شہید کر دیا. اور پھر شہادت کے بعد حضرت امام حسین کا خیمہ لوٹا گیا. پھر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور وہاں کے کربلا کے شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے روندا گیا اور بڑی بے حرمتی ہوئی. اور حضرت سیدہ زینب اور حضرت امام زین العابدین سجاد، جو امام حسین کے لڑکے تھے، بیمار تھے، جو خیمے میں تھے، ان سب کو قیدی بنا کر، ہتھکڑیاں ڈال کر، بیڑیاں پہنا کر، بے پردہ، بڑی بے حرمتی کے ساتھ یزید کے دربار میں لے جایا گیا. اور جو وہاں پر حضرت سیدہ زینب نے جو تقریر فرمائی وہ سب کے سامنے ہے، وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. ہمیں بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں دین کی پاسداری کرنی ہے، چاہے انسان کسی بھی حالت میں رہے. نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تلاوت کی پابندی، صدقہ خیرات کی پابندی، لوگوں سے محبت، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ کی سچی عبادت کرنا اور ہر وقت عبادت کے اندر لگنا، سب لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنا، بڑی اچھی اخلاقی زندگی، بڑی اچھی ایمانداری اور دینداری کی زندگی حضرت حسن نے گزاری، حضرت حسین نے گزاری. آج ضرورت ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، ہم سمجھیں، کتابیں موجود ہیں، سمجھ کے دیکھیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ حضرت حسن کی زندگی کیا ہے، حضرت امام حسین کی زندگی کیا ہے، کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا اور وہ کیوں وہاں گئے، یہ آج لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم ان کا شہادت کا بیان اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو یزید کو حق پر کہتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی غلطی تھی، وہ گئے کیوں تھے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہادت کا واقعہ یہ اللہ کو منظور تھا، اسی لیے عاشورہ کے دن یہ واقعہ ہوا، جس دن کے انبیاء کرام علیہ السلام، جس دن کے اللہ نے جلیل القدر انبیاء کرام کو نوازا، اسی دن عاشورہ کا واقعہ ہوا۔ اور ہمیں اپنی تمام زندگی حضرت امام حسین کے پیغام کو یاد رکھنا ہے اور دین کی خاطر اپنی تمام زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں باطل سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ حالات بدلتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، عیش اور عشرت بھی آتی ہے، اور تنگی اور پریشانی بھی آتی ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، دین کی پابندی کرنا اور صبر کرنا، اور شکوہ ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالنا۔ یہ حضرت امام حسین کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عقیدت اور محبت کو قبول کرے۔ اللہ کرے کہ روز محشر میں ہمیں حضرت امام حسن، امام حسین کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ جنت میں ہماری ان کی غلامی میں، جنت میں ہمارا ان کا ساتھ ہو، اور ہم ان سے محبت جو کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بس یہی ہماری تمنا ہے اور یہی ہماری آخری آرزو ہے۔